محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سہایک اردو انوادک کے تمام امیدوار بخیر ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے امیدوار کو بخیر و عافیت رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی امیدوں کو پوری فرمائے۔ میرے بھائیوں، کافی دنوں کے بعد میں آپ لوگوں کے روبرو ہوا ہوں۔ اس کا سب سے بڑا کارن اور سبب یہ ہے کہ ضروری مصروفیات کے بنیاد پر میں اتنے دن تک ابسینٹ رہا، اس لیے کہ میں نے نئے ہاسٹل کا افتتاح کیا ہے، جہاں بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جائے گی۔ اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کے روبرو نہیں ہو پایا۔ بہرحال دیر آئے درست آیت، کئی روز سے دل کے اندر یہ باتیں پیدا ہو رہی تھی کہ ہمارے سامعین، ہمارے ناظرین وہ منتظر ہوں گے، لیکن انتظار کی گھڑی اب ختم ہوئی۔ الحمدللہ میں آپ کے روبرو حاضر ہوا۔ میرے بھائیوں، میرے عرض کرنے کا اور آج حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دم چاروں طرف سناٹا ہی سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی آدمی کو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے، اس ویکینسی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، انسان کو کبھی بھی حوصلہ نہیں ہارنی چاہیے، ہمت پست نہیں کرنی چاہیے، بلکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ متواتر ہمیں لگے رہنا پڑے گا، اور اگر ہم اس کے لیے نہیں لگیں گے تو ہمارے پاس اس کا کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل تو نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کر کے وہ کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، لہٰذا میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، جو جہاں ہے سہایک اردو انوادک کے امیدوار وہیں سے جد و جہد میں کوشش میں لگے رہیں، اور آخری دم تک کوشش کرتے رہیں۔ بندے کو کبھی بھی کوشش سے باز نہیں آنی چاہیے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ میری تلوار گری ہے یہ میرا معیار نہیں، میری تلوار گری ہے یہ میرا معیار نہیں، ابھی میں ہارا نہیں میدان میں ہوں۔ میدان میں انسان کو آخری دم تک ڈٹ کر کے رہنا پڑے گا، اور جب بندہ مومن آخری دم تک ڈٹ کر میدان میں رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس طریقے سے انسان کے جھولی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی ڈال دیتا ہے، کامیابی کا اسے پروانہ مل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، روزی کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ حکومت کے مزاج بدلتے رہتے ہیں، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، حکومتوں کے نظریات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، مگر کامیابی دینے والا اصل حاکم، جو سب سے بڑا حاکم ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، وہ رب قدیر کی ذات گرامی ہے۔ لہٰذا میں سہایک اردو انوادک کے اپنے تمام ساتھیوں سے، امیدواروں سے یہ اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے حوصلے کو پست نہ کریں، اور ایک بار پھر میں ہمارے جتنے بھی لیڈران حضرات ہیں ان لوگوں کی بارگاہ میں بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپسی اختلافات کو اللہ کے واسطے اب بھلا دے۔ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں، کچھ دن پہلے بھی، 2-4-5 روز پہلے بھی اس طرح کا شوشہ گوشہ نظر آیا، جس سے پتہ چل رہا تھا کہ آج بھی ہمارے دل میں آپسی رنجش ہے، آپسی اختلافات ہیں، اور اسی آپسی اختلافات کی وجہ سے آج تک ہم لوگ کامیابی کے دہانے پر نہیں پہنچ سکے۔ لہٰذا آج بھی ہمیں آنکھیں کھولنی پڑیں گی، اور آج بھی ہمیں ذہن و دل کے دریچے کو کھول کر کے رکھنا پڑے گا، اور محبت اور اخوت کا پیغام آپس میں دینا پڑے گا، تب جا کر کے کامیابی سے ہم ہمکنار ہو سکیں گے۔ میرے بھائیوں، علامہ اقبال کا یہاں پہنچ کر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ شاعر مشرق نے کہا تھا، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، محبت کی زباں ہو جا اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا اخوت کا بیاں ہو جا۔ میرے بھائیوں، محبت کی زباں ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان سے
ایسے الفاظ نہ نکلے جس سے کسی بھائی کے دل کو تکلیف پہنچے۔ قلم چلاتے وقت، زبان چلاتے وقت انسان کو اس بات کا پوری طرح پاس و لحاظ رکھنی چاہیے کہ کوئی جملہ ہماری زبان سے ایسا نہ نکل جائے جس کی وجہ سے ہمارے بھائی کو تکلیف پہنچے، ہمارے بھائی کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ محبت کی زبان استعمال کریں، آپسی اخوت و بھائی چارگی کا ایک ماحول بنائیں۔ تو اگر اس طرح کا ذہن ہمارا ہوا، اس طرح کی فکر ہماری رہی، تو اتحاد بہت بڑی نعمت ہے، اتحاد بہت بڑی دولت ہے، ہم ضرور ضرور کامیاب ہوں گے۔ میرے بھائیوں، کوشش کرتے رہیں، لگاتار لگے رہیں۔ ایک دم بیٹھ جانے سے، ایک دم ہاتھ پر ہاتھ رکھ لینے سے کیا ہے؟ فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ انسان کی انرجی لاس ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے اور انسان سست پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا حرکت میں رہیں، جو سمجھ میں آتا ہے بہترین مشورہ دے، لکھے، پڑھے، بولے اور ہر طریقے سے کوشش جاری رکھے۔ اور جب کوشش ہم جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ العظیم چناؤ اب ختم ہی ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ چناؤ کے بعد ہماری یکدم مضبوط اور پائیدار کوشش ہوگی، لیکن ابھی بھی چپ چاپ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جہاں ہے کینڈیڈیٹ حضرات وہیں اپنے اپنے جدیو کے لیڈران سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھے، جنتا دل یونائیٹڈ کے لیڈران سے بات کرے کہ وہ ہماری بات وزیر اعلیٰ نتیش کمار جی تک پہنچا سکے، اور یہ پیغام جب ان تک پہنچے تو اس کی کوئی نہ کوئی صورت رہے۔ اگر چپ چاپ ایسی چھوڑ چھاڑ کر کے بیٹھ جائیں گے تو یقین مانیے حکومت بھی سمجھ لے گی کہ یہ مردہ لوگ ہیں، یہ لوگ اب بولنے والے نہیں ہیں، یہ لوگ کچھ کہنے سننے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا حکومت بھی اپنے کان میں تیل رکھ کر سو جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ویکینسی متاثر ہو جائے گی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، بس میرا پورے صوبہ بہار کے جتنے بھی معاون اردو مترجم کے امیدوار ہیں ان لوگوں سے کہنا ہے کہ آپ اپنے اپنے اضلاع میں جو جہاں ہے وہی جد و جہد جاری رکھے، کوشش جاری رکھے، حرکت میں رہے اور اپنے اپنے حق کے بارے میں، اپنی اس ویکینسی کے بارے میں جنتا دل یونائیٹڈ کے لیڈران سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھے۔ انشاءاللہ العظیم اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی ضرور عطا فرمائے گا۔ بس میں انہی چند جملوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کر رہا ہوں۔ اگر پہلی مرتبہ آپ میرے چینل پر آئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور تاکہ ہر تازہ اپڈیٹ آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتا رہے۔ اور اردو زبان کی خدمت کے لیے اس چینل کا افتتاح کیا گیا، اور انشاءاللہ العظیم اردو زبان کی خدمت جاری و ساری رہے گی۔ اگر اردو سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔